السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کے استثنائی مسائل پر سوال و جواب کا یہ سلسلہ ہماری ان بہنوں کے لیے ہے جو اس سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گی۔ حج اور عمرہ کے سفر میں خواتین کو بہت سے استثنائی مسائل پیش آتے ہیں جن کا حل ان کے علم میں ہونا ازحد ضروری ہے۔ ہم آج کی اس نشست میں ان تمام ممکنہ سوالات اور مسائل کے حل احادیث مبارکہ، امہات المومنین اور صحابیات کی زندگی کے واقعات سے اخذ کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس ضمن میں بار بار کیے جانے والے عمومی سوالات درج ذیل ہیں۔ سوال نمبر 1، کیا حیض اور نفاس والی عورت بھی حج اور عمرے کا احرام باندھے گی؟ اگر باندھے گی تو کہاں سے؟ جواب: جی ہاں، حائضہ بھی حج اور عمرے کے لیے احرام باندھے گی۔ عمرے کے لیے اپنے گھر سے روانگی کے وقت اور حج کے لیے 8 ذی الحجہ کو مکہ سے مینا روانگی کے وقت۔ سوال نمبر 2، کیا احرام باندھتے وقت حائضہ بھی غسل کرے گی؟ جواب: احرام باندھتے وقت حائضہ کے لیے بھی غسل کرنا افضل اور مستحب ہے، اگرچہ یہ غسل نظافت ہوگا، غسل طہارت نہیں، لیکن اگر بیماری کا اندیشہ ہو تو غسل نہ کرے۔ سوال نمبر 3، حالت حیض میں عورت احرام باندھ کر کون سے ارکان ادا کرے گی اور کن ارکان سے رکی رہے گی؟ جواب: اگر عمرے کا احرام حالت حیض میں باندھا ہے تو عمرے کے ارکان میں سے صرف احرام یعنی نیت اور تلبیہ ادا کر کے پاک ہونے کا انتظار کرے گی، اور دیگر ارکان یعنی طواف، سعی اور قصر بعد ازاں کرنے ہوں گے، لیکن خیال رہے کہ پاک ہونے تک کے دورانیے میں احرام کی تمام پابندیاں عورت پر باقی رہیں گی۔ سوال نمبر 4، حائضہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ جواب: حائضہ کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ طواف نماز کی طرح ہے اور طہارت اس کی ادائیگی کی لازمی شرط ہے۔ دوسری یہ کہ طواف مسجد کے اندر ہوتا ہے جہاں جانے کے لیے پاکی شرط ہے، اور حائضہ ان دونوں شرائط پر پوری نہیں اترتی۔ سوال نمبر 5، کیا سعی ناپاکی کی حالت میں ہو سکتی ہے؟ جواب: سعی کے لیے پاکی شرط نہیں ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حائضہ کو سعی کرنے سے منع نہیں فرمایا تھا، لیکن آج کل صفا اور مروہ کے مسجد کے اندر واقع ہونے کی وجہ سے سعی بھی ناپاکی کی حالت میں ادا نہیں کی جا سکتی۔ البتہ حنفی فقہ کے مطابق آج بھی صفا اور مروہ مسجد میں داخل نہیں، اس لیے اگر کسی عورت کو سعی کرتے ہوئے حیض آ جائے تو اس کی سعی درست شمار ہوگی۔ سوال نمبر 6، پاک ہونے پر عمرے کا ارادہ رکھنے والی حائضہ باقی ارکان کیسے ادا کرے گی؟ جواب: وہ پاک ہونے پر اپنی رہائش گاہ سے دوبارہ غسل کر کے حرم جائے گی اور عمرے کے بقیہ ارکان یعنی طواف، سعی اور قصر وغیرہ ادا کرے گی۔ سوال نمبر 7، اگر حیض کی وجہ سے ابھی عمرہ ادا نہ کیا ہو اور حج کے دن آ جائے تو حائضہ کیا کرے گی؟ جواب: بعض فقہا کے نزدیک اگر عمرے کی نیت ہو اور بوجہ حیض عمرہ مکمل نہ ہوا ہو اور حج کے لیے روانگی کا وقت آ جائے یعنی 8 ذی الحجہ، تو حائضہ عمرے کی نیت کو حج کی نیت سے بدل لے گی، یعنی غسل کر کے حج کی نیت سے حالت احرام میں داخل ہوگی اور لبیک کا حجہ کہتے ہوئے حج کی لبیک پکارے گی اور حج کے تمام مناسک ادا کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح حضرت عائشہ کو حکم دیا تھا، جہاں حیض سے پاک ہوں وہیں سے غسل کر کے دوبارہ احرام کا لباس پہنے، بعد ازاں طواف اور سعی کرنے سے حج اور عمرے دونوں کا ثواب حاصل ہو جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتایا تھا۔ لیکن اگر وہ چاہے تو پاک ہونے پر عمرہ مکمل کرنے کے لیے دوبارہ تنعیم سے احرام باندھ کر طواف اور سعی کر سکتی ہے۔ تنعیم سے احرام اس صورت میں باندھے گی کہ اگر حج کرنے کے بعد حج کا احرام کھول دیا تھا۔ البتہ حنفی مسلک میں ایسی صورت میں حائضہ ممنوعات احرام میں سے کوئی کام کر کے یعنی خوشبو لگا کر یا بال کاٹ کر اپنا عمرہ فسخ کرے گی، پھر حج کے احرام کی نیت کرے گی اور تلبیہ پکارے گی، پھر حج کے باقی تمام ارکان ادا کرے گی، پاک ہونے پر طواف زیارت سے فراغت کے بعد ہل سے عمرے کی قضاء کی نیت کر کے اپنا عمرہ مکمل کرے گی اور حدود حرم میں دم بھی دے گی۔ اگر وہ عورت کا پہلا عمرہ تھا تو اب وہ مفرد بن گئی اور مفرد پر دم شکر واجب نہیں۔ اگر پہلے بھی عمرہ مکمل کر چکی تھی تو متمتع ہونے کی وجہ سے اسے دم شکر بھی ادا کرنا ہوگا۔ سوال نمبر 8، حائضہ حج کے دوران کون کون سے مناسک ادا کر سکتی ہے؟ جواب: دوران حج حائضہ طواف اور سعی کے علاوہ حج کے تمام مناسک ادا کر سکتی ہے، یعنی مینا، عرفات، مزدلفہ میں قیام، وقوف، رمی، جمار، قربانی وغیرہ کر سکتی ہے۔
تلبیہ پکار سکتی ہے، ذکر اذکار کر سکتی ہے، دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، البتہ پاک ہونے تک طواف زیارہ سے رکی رہے گی۔ سوال نمبر 9، حج کے دنوں میں حائضہ اگر طواف زیارہ یا افاضہ ادا نہ کر سکے تو کیا وہ طواف زیارہ چھوڑ سکتی ہے؟ جواب: جی نہیں، طواف زیارہ یا افاضہ حج کا فرض رکن ہے، اس کے رہ جانے سے حج نہ ہوگا، اس لیے حج کے دنوں میں حیض کی وجہ سے طواف زیارت ادا نہ کر سکنے کی صورت میں پاکی کا انتظار کرنا ہوگا۔ حیض سے فارغ ہو کر عورت غسل کر کے طواف زیارت اور سعی کرے۔ اس کا احرام مردوں کے ساتھ ہی قربانی کے بعد بال کٹوا کر ختم ہو گیا تھا، اب وہ طواف زیارہ مکمل کرتے ہی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہے۔ سوال نمبر 10، اگر حیض کی وجہ سے ابھی طواف زیارہ ادا نہیں کیا اور وطن واپسی کا وقت بھی آ گیا تو اب کیا کرے؟ جواب: اگر وطن واپسی کی فلائٹ ہو یا مدینہ منورہ روانگی کی تاریخ طے ہو اور بوجہ حیض طواف زیارت سے رکنے کا اندیشہ ہو تو درج ذیل صورتیں اختیار کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ فلائٹ کی تاریخ آگے کروا لی جائے۔ اپنے منتظمین حج کے ذریعے آج کل یہ انتظام سہولت سے ممکن ہے۔ نمبر 2، پہلے سے معلوم ہونے کی صورت میں حیض روکنے کی دوا استعمال کر لی جائے۔ اگر اوپر بیان کردہ دونوں صورتیں ممکن نہ ہوں تو مختلف فقہا کی آراء کی روشنی میں عورت معذور شمار ہوگی۔ ایسے میں اس سے حج کا اہم رکن طواف زیارت تو ساقط نہیں ہوگا، لیکن طہارت کا واجب ہونا جو کہ اس رکن کی ادائیگی کے لیے شرط ہے ساقط ہو جائے گا، اور وہ اسی حالت میں طواف زیارت کر سکے گی، گویا یہ وہ آخری صورت ہے جس پر اسے قدرت حاصل ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک ایسی صورت میں اسے بدنہ یعنی ایک اونٹ کی قربانی دینی ہوگی، اور بعض کے نزدیک فدیہ دینا بھی ضروری نہیں۔ حنفی مسلک کے مطابق ایسی صورت میں 5 سالہ اونٹ یا ایک گائے کی قربانی دینا ہوگی۔ اگر کسی کے معاشی حالات اجازت دیں تو قربانی دے دینا بہتر ہے، تاکہ حج کے اس اہم رکن کی ادائیگی میں کسی قسم کا شبہ نہ رہے۔ بصورت دیگر ایسی خاتون اللہ پاک کے نزدیک گناہگار نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 11، کیا طواف بلا عذر بھی ناپاکی کی حالت میں کر سکتے ہیں؟ جواب: جی نہیں، اگر ناپاکی میں طواف کر لیا تو پاک ہونے پر لوٹانا ہوگا، وگرنہ دم دینا ہوگا۔ طواف زیارت بلا عذر ناپاکی کی حالت میں کرنے پر بدنہ یعنی اونٹ یا گائے کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ سوال نمبر 12، کیا شرعی اعتبار سے سفر حج اور عمرہ میں حیض روکنے کی دوا کھا سکتے ہیں؟ جواب: حج اور عمرہ کے سفر میں شرعی اعتبار سے حیض روکنے کی دوا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے طویل مدت کے لیے استعمال نہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال جو خواتین مختصر دورانیے کے لیے یعنی تقریباً 10 سے 15 روز کے لیے جا رہی ہوں یا جنہیں طواف زیارت چھوٹنے کا احتمال ہو، وہ دوا کا استعمال کر سکتی ہیں۔ سوال نمبر 13، کیا دوائی بغیر کسی مستند ڈاکٹر کے خود ہی استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب: جی نہیں، دوا کا نام اور طریقہ استعمال کسی مستند ڈاکٹر سے پوچھ کر جائیں۔ سوال نمبر 14، کیا دوائی شروع کرنے کے بعد اس میں ناغہ کر سکتے ہیں؟ جواب: ایک دفعہ دوا شروع کرنے کے بعد جب تک حیض کو روکنا مقصود ہو، دوا کا مسلسل استعمال جاری رکھنا ہوگا۔ دوا چھوڑنے کے تقریباً 3 روز بعد حیض شروع ہوگا۔ سوال نمبر 15، حیض کے علاوہ باقی مسائل لیکوریا، استحاضہ وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ جواب: استحاضہ، بواسیر اور دیگر امراض یعنی لیکوریا وغیرہ کی حامل خواتین کو نماز اور ہر طواف کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے۔ استحاضہ وہ خون ہے جو حیض کے علاوہ کسی بیماری کی وجہ سے آئے۔ سوال نمبر 16، دوران طواف اگر حیض آ جائے تو کیا کیا جائے؟ جواب: اگر طواف کے دوران حیض آ جائے تو وہیں سے طواف کو چھوڑ دے، مسجد سے باہر نکل جائے۔ اگر عمرہ یا حج کا طواف تھا تو بھی پاک ہو کر بعد میں مکمل کرے،
اور اگر نفلی طواف شروع کر دیا تھا تو بھی بعد میں اسے ادا کرے، کیونکہ اگر کوئی نفلی کام شروع کر کے چھوٹ جائے تو اسے مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سوال نمبر 17، اگر طواف زیارہ ادا کر چکے ہوں اور روانگی کا وقت ہو جائے تو طواف وداع کا کیا حکم ہے؟ جواب، اگر کسی خاتون نے طواف زیارہ یا افاضہ کر لیا تھا اور مکہ مکرمہ سے روانگی کے وقت حیض آ گیا تو اس پر طواف وداع واجب نہیں ہوگا، بلکہ طواف زیارہ یا افاضہ یا کوئی اور نفلی طواف اس کی طرف سے طواف وداع شمار ہوگا۔ سوال نمبر 18، حائضہ مکہ اور مدینہ میں ناپاکی کے دوران کیا کرے؟ جواب، مکہ المکرمہ یا مدینہ منورہ میں قیام کے دنوں میں حیض سے ہوں تو حائضہ مسجد کے اندر نہیں جا سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی اور طواف نہیں کر سکتی، البتہ مسجد کے بیرونی صحن میں جا سکتی ہے، ذکر و دعا کر سکتی ہے، درود اور سلام بھی پڑھ سکتی ہے، یا پھر ایسی جگہ بیٹھ جائے جہاں سے خانہ کعبہ نظر آئے، جسے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حائضہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی صورت میں قبر مبارک پر جا کر سلام نہیں کر سکتی۔ سوال نمبر 19، کیا عورت احرام کی حالت میں زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے؟ جواب، جی نہیں، حالت احرام میں عورت کے لیے خصوصی طور پر کوئی زیور پہننا، سرما لگانا، میک اپ کی کوئی قسم استعمال کرنا یا خوشبو لگانا منع ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ سادگی اپنائیں، بناؤ سنگار سے بچیں، خاص طور پر عورت کا لباس اور اس کا عبایا شوق اور زینت والا نہ ہو کہ توجہ کے حصول کا ذریعہ بنے۔ سوال نمبر 20، احرام کی حالت میں عورت مردوں کی طرح ہی بلند آواز میں تلبیہ پڑھ سکتی ہے؟ جواب، جی نہیں، احرام کی نیت کرتے ہوئے اور بعد میں بھی خواتین آہستہ آواز میں تلبیہ پکاریں گی، ان کی آواز اتنی پست ہونی چاہیے کہ وہ صرف خود اپنی آواز سن سکیں۔ سوال نمبر 21، کیا عورت سعی کے دوران ملین احزرین یعنی سبز لائٹوں میں مردوں کی طرح دوڑے گی؟ جواب، جی نہیں، یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔ صفا اور مروہ کی سعی کے دوران عورت سبز لائٹوں کے درمیان نہ تیز چلے گی نہ دوڑے گی، بلکہ معمول کی رفتار سے اپنے چکر مکمل کرے گی۔ سوال نمبر 22، احرام کی حالت میں کیا عورت سر کا رومال کھولے بغیر وضو کر سکتی ہے؟ جواب، جی نہیں، سر کا مسح فرض ہے۔ عورت کے لیے ہر وضو کے وقت سر کا رومال یعنی احرام کھول کر مسح کرنا ضروری ہے، بغیر مسح کے وضو نہ ہوگا۔ سر کے رومال کے کھلنے کا احرام کے کھلنے سے کوئی تعلق نہیں۔ سوال نمبر 23، حج اور عمرے کے دوران عورت قصر یعنی بال کب کاٹے گی؟ جواب، عمرے میں سعی کی ادائیگی کے بعد عورت قصر کرے گی یعنی بال کاٹے گی، اس سے اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا اور وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گی، جبکہ حج میں عورت قربانی کے بعد اپنے بال کاٹے گی، یہ اس کا تحلل اول ہوگا، یعنی خاوند سے ازدواجی تعلق کی پابندی یعنی تحلل ثانی طواف زیارہ کی ادائیگی تک برقرار رہے گی۔ عورت طواف زیارہ کے بعد ہی اپنے خاوند کے لیے حلال ہوگی۔ سوال نمبر 24، عورت قصر میں کتنے بال کاٹے گی؟ جواب، بعض فقہا کے نزدیک بندھی ہوئی چوٹی کے نیچے سے ایک پور کے قریب بال کاٹے جائیں گے، جبکہ کچھ فقہا بالوں کو کھول کر 3 حصے کر کے ایک پور کے قریب بال کاٹنا ضروری سمجھتے ہیں۔ حنفی فقہ کے مطابق عورت کے لیے عمرے کے بعد پورے سر کے بالوں کے چوتھائی حصے سے انگلی کے ایک پور کے برابر بال کاٹنا واجب ہے۔ سوال نمبر 25، عورت کے لیے بال مروہ پہاڑی پر ہی کاٹنا ضروری ہے؟ جواب، جی نہیں، عورت بال مروہ پر بھی کاٹ سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ رش اور بے پردگی سے بچنے کے لیے واپس اپنی رہائش گاہ پہنچ کر بال کاٹے۔ کاٹنے کے لیے وہ کسی محرم سے مدد بھی لے سکتی ہے اور خود بھی کاٹ سکتی ہے۔ غیر محرم سے بال کٹوانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 26،
کیا عورت احرام کی حالت میں کپڑے، برقع اور سکارف یعنی سر کا رومال وغیرہ بدل سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، احرام کی حالت میں اگر ضرورت ہو تو عورت اپنا عبایا، کپڑے اور سر کا رومال وغیرہ بدل سکتی ہے۔ سوال نمبر 27، عورت طواف کیسے کرے گی؟ جواب: اگرچہ طواف میں خانہ کعبہ کا قرب مسنون ہے، لیکن مردوں سے اختلاط کے پیش نظر کعبہ سے دوری بہتر اور افضل ہے۔ امہات المومنین پردے میں لپٹی بیت اللہ کا طواف اس طرح الگ تھلگ کرتی کہ مردوں سے اختلاط نہ ہو، اس لیے خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ طواف میں مردوں سے بچتے ہوئے چلیں اور کوشش کریں کہ ایسے وقت میں طواف کریں جب رش کم ہو۔ سوال نمبر 28، کیا عورت احرام میں معمول کا زیور، بند جوتے اور موزے پہن سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، خواتین حج اور عمرے کے دوران روزمرہ استعمال کے زیور جیسے کان کی بالیاں، ہاتھ کی انگوٹھی، گلے کا لاکٹ وغیرہ پہن سکتی ہیں۔ بند جوتا اور موزے بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ سوال نمبر 29، کیا عورتوں کے لیے حجر اسود کا بوسہ لینا یا ملتزم سے چمٹنا ضروری ہے؟ جواب: ملتزم پر چمٹ کر دعائیں مانگنا یا حجر اسود کو بوسہ دینا اس وقت افضل ہے جب مردوں سے اختلاط نہ ہو۔ عام طور پر ایسے موقعوں پر دھکم پیل میں دوپٹہ یا چادر بھی اتر جاتی ہے، چوٹیں بھی لگتی ہیں۔ حج کے دنوں میں رش کی وجہ سے حادثات کا بھی بہت امکان ہوتا ہے، اس لیے رش کی وجہ سے آفاقی زائرین کے لیے حجر اسود کو بوسہ دینا اب ممکن نہیں رہا۔ چنانچہ خواتین کو چاہیے کہ تسلی رکھیں کہ دور سے استلام یعنی حجر اسود کو اشارہ کرنے پر بھی انہیں وہی ثواب اور فضیلت حاصل ہوگی جو قریب سے ہوتی ہے۔ ملتزم پر بھی دور سے کھڑے ہو کر دعا مانگنا افضل ہے۔ سوال نمبر 30، خواتین کے لیے مسجد آنے کے کیا آداب ہیں؟ جواب: خواتین سطر ڈھانپ کر آئیں، خوشبو نہ لگائیں، بند سور کر نہ آئیں، مردوں کے اختلاط سے بچتے ہوئے صرف خواتین کے حصے میں یا خواتین کی صف میں نماز ادا کریں۔ سوال نمبر 31، خواتین نماز باجماعت میں مردوں کے ساتھ ایک صف میں کھڑی ہو سکتی ہیں؟ جواب: خواتین کو چاہیے کہ مردوں کے ساتھ صف میں کھڑی نہ ہوں، بلکہ مردوں سے پیچھے صف میں کھڑی ہوں۔ جلدی میں کسی بھی جگہ رک کر مردوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں، اس طریقے سے ان کی نماز بھی درست نہ ہوگی اور دوسرے مردوں کی نماز بھی خراب ہوگی۔ سوال نمبر 32، کیا حرمین میں عورت بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ جواب: نماز جنازہ اگرچہ عورت پر لازم نہیں، لیکن اگر خواتین مسجد میں موجود ہوں تو نماز جنازہ میں شامل ہو کر اجر و ثواب حاصل کر سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے حضرت سعد بن وقاص کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ نماز جنازہ کی دعائیں اور طریقہ پاکستان سے سیکھ کر جائیں۔ سوال نمبر 33، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی کس عبادت کو جہاد قرار دیا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے حج کو جہاد قرار دیا ہے، اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اس سفر میں پیش آنے والی مشکلات اور مسائل کو صبر اور حوصلے سے برداشت کریں تاکہ ان کا اجر و ثواب ضائع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کے سفر حج کو آسان بنائے اور حج مبرور کی سعادت سے نوازے، آمین۔